محکمہ خزانہ پنجاب نے اساتذہ کو اضافی الاؤنس دینے کی تجویز پر سنجیدہ تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کے مطابق اس فیصلے سے صوبائی معیشت پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ پڑنے کا خدشہ ہے۔ سرائے کے مطابق محکمہ خزانہ پنجاب نے واضح کیا ہے کہ اساتذہ کو اضافی الاؤنس دینے سے صوبے پر 2 ارب 70 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا، جو موجودہ مالی حالات ممکن نہیں ہے۔ محکمہ خزانہ نے سروس رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بننے والے ہیڈ ماسٹرز پر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں اور موقف اختیار کیا ہے کہ غیر قانونی تقرریوں پر مالی مراد نہیں دی جا سکتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیڈ ماسٹر الاؤنس 600 روپے سے بڑھا کر 5000 روپے کرنے کی تجویز پر بھی شدید تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ ایلیمنٹری ہیڈ کو 7500 روپے اضافی الاؤنس دینے کی تجویز کی مخالفت بھی سامنے آئی ہے۔ ایڈجرمنٹ موشن نمبر 425 جی ٹھیک 25 میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کی جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ ملک بھر کے کسی بھی سرکاری محکمے میں جب کوئی ملازم بھرتی ہوتا ہے تو گروپ انشورنس کے نام سے اس کی تنخواہ سے ماہانہ کٹوتی شروع ہو جاتی ہے، جو ریٹائرمنٹ تک جاری رہتی ہے۔ باقی تمام صوبوں میں ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم ملتی ہے، لیکن پنجاب میں صرف سرکاری ملازم کو ملتی ہے جو دوران سروس وفات پا جائے، یعنی یہ سہولت لینے کے لیے ملازم کا دنیا فانی سے کوچ کرنا لازم ہے۔ میں نے پچھلے ٹینور میں پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ڈسپیرٹی کو عوام میں ٹیک اپ کیا تھا اور یہ معاملہ ایس اینڈ جی اے ڈی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث رہا۔ وہاں تمام سٹیک ہولڈر سے میٹنگیں کی گئی، ان میں سے مختلف انشورنس کمپنیاں بھی شامل تھیں۔ سب کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد یہ معاملہ فائنل ہو گیا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو بھی ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم ملے گی۔ ابھی یہ معاملہ عمل درآمد کے مراحل میں تھا کہ اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی اور ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس ٹائم بھی پنجاب کے سرکاری ملازمین کے سوا ملک بھر کے سرکاری ملازمین کو گریڈ وائز ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم مل رہی ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین اتنی اہم سہولت سے محروم ہیں، حالانکہ یہ پیسے ان کی ذاتی تنخواہ سے کٹتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ریٹائرمنٹ پر پینشن، لیو انکیشمنٹ اور باقی مراد میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھ ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ وفاق اور باقی تینوں صوبوں میں پینشن، لیو انکیشمنٹ پوری مل رہی ہیں، لیکن پنجاب میں پینشن 60% اور 30% لیو انکیشمنٹ دی جا رہی ہے۔ ایک ملازم اپنی عمر کے 40 سال ادارے کو دیتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں ادویات اور باقی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس پینشن میں وہ اپنی کوئی بھی جائز ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ ان کا معاشی قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کیوں زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ ابھی چند دن پہلے وفاق نے پینشن اینڈ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے کچھ اصلاحات کی جن کے ذریعے ملازمین کا فائدہ ہو سکے۔ وفاق کے اس آرڈر کو تمام صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کو ابھی تک محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ اتنا اہم، سلگتا ہوا اور فوری حل طلب معاملہ ہے کہ اسے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے تاکہ کوئی احسن حل نکل سکے۔ لہذا استدعا ہے کہ میری اس تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ 14 سال 6 ماہ تک سروس مکمل کرنے والا ملازم اولڈ ایج پینشن کا حقدار ہوگا۔ 6 ماہ یا اس سے زیادہ کی ملازمت کو 1 سال کی ملازمت تصور کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے جسٹس حسن اظہر رضوی کا تحریر کردہ فیصلہ جاری کر دیا۔ آئینی عدالت نے 15 سال سے کم مگر 14.5 سال سروس مکمل کرنے والے ملازمین پینشن کے حقدار قرار دیے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے EOBI کی جانب سے دائر تمام اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے 2024 اور 2025 کے فیصلے برقرار رکھے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے فیصلے میں مزید کہا کہ سروس کے 6 ماہ یا زائد عرصے کو پورا 1 سال تصور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے درست ہیں، مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پینشن کے معاملے میں راؤنڈنگ آف کا اصول لاگو ہوگا۔ عدالت نے تمام درخواست گزاروں کو ماہانہ اولڈ ایج پینشن ادا کرنے کا حکم دے دیا۔
पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में डाउन साइजिंग का फैसला किया है और इस हवाले से महकमा SNGD ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पंजाब के तमाम महकमों में डाउन साइजिंग की जाएगी। फालतू मुलाजम जो है उनको फारग कर दिया जाएगा, अजाफी सीटें जो है ख़त्म कर दी जाएंगी और अरसा दराज से पड़ी खाली सीटों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है। ये कमेटी जो है अपनी सिफारिशात पेश करेगी और इसमें सेक्रेटरी INC जो है वो कमेटी के मेंबर है और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस मेंबर है और हर महकमे का जो है वो जो एडिशनल सेक्रेटरी होगा वो इस कमेटी का मेंबर होगा। जब वो महकमा आएगा पेशी के लिए और तमाम महकमों को बारी बारी बुलाया जाएगा और हर रोज एक एक महकमे को छांटी किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और उस महकमे में जो अरसा दराज से खाली सीटें पड़ी हुई हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। नंबर 2, जो फालतू सीटें हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। जो सरप्लस मुलाजम है उनको खत्म कर दिया, घर भेज दिया जाएगा और डाउन साइजिंग की जाएगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया है महकमा SNGD ने और इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर ने तमाम महकमों से इस हवाले से रिपोर्ट मांगी है कि बताया जाए कि उनके पास कितने फालतू मुलाजम हैं, कितने सरप्लस मुलाजम हैं, कितनी सरप्लस सीटें हैं और कितनी वेकेंट पोस्टें हैं, ताकि उनको एबॉलिश किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। और इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है और महकमा SNGD ने अगले हफ्ते इस पर अजलास तलब कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने और महकमा SNGD ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत जो डाउन साइजिंग की जाएगी और जो फालतू मुलाजम है उनको फारग कर दिया जाएगा, उनको घरों में भेज दिया जाएगा। और महकमों की राइट साइजिंग से मुराद है डाउन साइजिंग, उनका राइट साइजिंग के मुराद उनका साइज जो कट है वो लगाया जाएगा और जो छोटा हुजम किया जाएगा साइज छोटा किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन महकमा SNGD ने आज जारी कर दिया है। जी।